مجید صاحب کی جو گاڑی جو ہے دریا جہلم کے اندر جو ہے دریا جہلم کے اندر کیا ہوا گاڑی کو؟ گر گئی ہے. تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اس کے بعد؟ تاثرات نہیں کہ اللہ کرے ان کو باقی جو ان کی منزلیں آسان کیا جاتا ہے. واجد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حادثے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی یہ بات اس طرح سے ہے کہ مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن یہ اچانک حادثہ پھر اس طرح دردناک موت اور ابھی تک ڈیڈ باڈی کا نہ ملنا، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی ٹیم موجود نہیں ہے. اس سے قبل بھی یہاں پہ کئی حادثے ہو چکے ہیں، اس کا بھی کوئی سدباب نہیں ہوا. یہاں پہ اس روڈ پہ اس کو ڈیفینس روڈ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ نہ سیفٹی ہے نہ روڈ کی کوئی حالت ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے. ساتھ اگر اس روڈ کے کناروں پہ وہ جو ایک سیفٹی کا بنا ہوتا ہے، وہ کنکریٹ کا یا وہ لوہے کی گرل ہوتی ہے، وہ اگر لگی ہوتی، وہ تو ان کی یہاں پہ لکھی تھی، وہ تو ہونا تھا، لیکن تھوڑا سا وہ انسان کا دل دماغ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہوتی تو یہ نہ ہوتا. چلو اللہ ان کی مدد کرے اور لوگوں کو ان کے لائقین کو صبر کی توفیق دے، ہمت دے. تو یہ بڑا سہارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روڈ پہ کام کاج نہیں ہوا، روڈ آج تک نہیں بنی، یہ کس کی نااہلی کی وجہ سے؟ دیکھیں یہاں یہ تو سب کی نااہلی ہے. پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہاں پہ حکومت کی، پاکستان کا حصہ ہے وہ، کیونکہ پل سے اس طرف پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ آج سے نہیں، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس روڈ کا یہی حال ہے کہ پیپلز پارٹی کا دور گزرا ہے. پہلے مشرف، پھر پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، اور اب دیکھیں پی ٹی آئی بھی اپنی حکومت کمپلیٹ کرنے کو 2 سال رہ گئے، اس کو کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا اس میں. باقی ابھی چائنا کی کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہوا، وہ لگے ہوئے ہیں. پھر یہ کورونا کا مسئلہ ہو گیا، وہ بھی بیچارے واپس چلے گئے چائنیز. اس کی وجہ سے التوا کا شکار ہے یہ. تو ممکن ہے آنے والے 2 سال 4 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے یہ پروجیکٹ. آپ کے بقول اس کو ڈیفینس روڈ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کشمیر مظفر آباد ایک ضلع ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے آگے 2 ضلع اور مزید لگتے ہیں. تو ہماری مظفر آباد کی روڈ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے. مری تک موٹر وے، اس سے آگے پہلے کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن ابھی کافی بہتر ہو گئی ہے. تو ادھر حالانکہ آپ کا سدنوتی ایک بڑا نام ہے، اس سائڈ کا بڑے لوگ ہیں، آج تک اتنا عرصہ گزرا ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس روڈ کو آج تک نہیں تعمیر اس طرح سے کیا گیا کہ جس طرح، حالانکہ اتنی بڑی آبادی ہے پیچھے، اتنے بڑا سیکٹر ہے، تو اس میں آج تک اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کسی نہ کسی کی تو نااہلی ہے نا. ایک گورنمنٹ آتی ہے چلی جاتی ہے، عوام نے آج تک کوئی اپنا احتجاج نہیں ریکارڈ کرایا، حالانکہ پس تو عوام ہی رہی ہے ان معاملے میں. عمر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ عمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا موقف رکھے. پھر میں اپنی مظفر آباد کیپٹل ہے کشمیر کی، ٹھیک ہے، اس کی تو سڑکیں بنی ہی بن گئی تھی. یہاں پہ بڑے احتجاج میں، لیکن ہمارے جو حکمران ہے آج یہ چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے. تو بجٹ عمر صاحب کا کہنا ہے جی کہ یہ حکمرانوں کی نااہلی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسے لوگوں کو پھر الیکٹ کیوں کرتے ہیں جو لوگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ سسٹم فیلئر ہے. سسٹم فیلئر ہے کہ دیکھیں کسی ایک بندے کا قصور تو ہو نہیں. یہ 5 سال پورے کرتی ہے، آخری 6 ماہ کے اندر اس روڈ کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. اس روڈ کی سلائڈنگ ایریا ہے وہ سارا، اس کے اوپر آپ کو جو ابھی آپ نے چائنا کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس روڈ کا، یہ آپ کو پچھلے 10 سال پہلے کرنا چاہیے تھا. اب جا کے آپ نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، کیونکہ وہ سارا سلائڈنگ ایریا ہے. اور اس کا متبادل تھا کہ ہم اس کو سائڈ سے، اس کا لوگوں نے کہا تھا کہ پیچھے ایک جگہ ہے سون نام کی، وہاں سے اگر پل لگا کے اس کو وہیں سے دوسری سائڈ پہ لے جایا جائے تو وہ ایک اچھا سروے تھا. لیکن پاکستان گورنمنٹ بھی کبھی نہیں چاہ رہی تھی. پاکستان میں کہ وہاں کے لوگ جو بزنس مین ہیں اسپیشلی ان کی بھی یہ برداشت یہ ہو رہا تھا کہ اگر یہاں سے اس طرف چلی جاتی ہے تو جو آگے روڈ پہ جن لوگوں کا بزنس ہے، ہوٹل ہیں، شاپس ہیں، اور جن
جن کے کاروبار ہیں وہ خراب ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کی آبادی کا، ہم تو اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں نا، ہم دریا کے اس طرف ہیں، تو جو دریا کے اس طرف تھے وہاں کی عوام کی اور گورنمنٹ کا ہمیشہ سے آپس میں چپکش رہی ہے، جو اللہ کا شکر ہے ابھی جا کے آلو لیا اور چائنا کو انہوں نے ٹھیکہ دیا. امید ہے کہ 2-4 سال میں یہ روڈ جو ہے کمپلیٹ ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا صغیر چغتائی صاحب تو اپنے زندگی کا اختتام کر چکے نا، اللہ کی طرف سے ایسی منظور تھا، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. اب آگے آپ کیا کہتے ہیں سیاسی حوالے سے کہ اب یہ جو ٹکٹ ان کا تھا یہ کس کو جائے گا؟ یہ جائے گا جی تنویر الیاس صاحب. تنویر الیاس صاحب کو تو آلریڈی یہاں سے کک آؤٹ رہے گا. تنویر الیاس صاحب کی ہمدردی کا ووٹ زیادہ ہوگا. ہمدردی کا ووٹ تب پڑے گا جب اس کی فیملی سے کوئی بندہ کھڑا ہو. فیملی کا ہی ہے نا، شیخ سید چغتائی کے چاچا ہی ہے کون؟ تنویر الیاس. پہلے چاچا نہیں تھا جب 2 مہینے پہلے اس کو ادھر سے فیملی ہٹایا؟ کا بندہ تھا، اس کو ایسا بندہ تھا کہ وہ ٹکٹ پہ کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے چلیے آلریڈی وہاں پہ بریک ہے اپنے، اسی لیے تنویر الیاس باغ سے جو ہے گیا تھا. ابھی اس کو ہمدردی کا ووٹ ٹکٹ نکال دیا ہے. کافی حد تک سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمدردی کا ووٹ، تو ہمدردی کا ووٹ سے اس کا بالکل کا جو ہے نا بیٹا ہی لے سکتا ہے. باقی چاچا ماما تایا یہ الگ چکر شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا اس پہ یہ ہے کہ سرمایہ دار لوگ کو پیسہ پھینک تماشا دیکھ چکر یہ ہے سارا وہاں پہ. اور پیسہ تو آلریڈی بھائی ان کے پاس ہے نا، پیسہ تھوڑا ان کے پاس. تو عمر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے حلقے سے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں تو ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کیا؟ پی ٹی آئی کسی پر سپورٹ نہیں کر رہے، خود کوشش کر رہے ہیں نیکسٹ 5 سال بعد خود آئیں اپنی مارکیٹ جماعت میں انشاءاللہ. اپنی جماعت انشاءاللہ نام رکھیں گے یار، اپنی مشورہ اپنی جماعت کا نام رکھ کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا اب کی ایک اچھی سوچ ہے. لیکن آلریڈی کشمیر کے اندر ہیں جی عمر صاحب، عمر بھائی، عمر صاحب آلریڈی کشمیر کے اندر بھی کچھ ایسی ہماری ریاستی جماعتیں ہیں جن میں آپ شمولیت کر کے ان کی ایک جان بھی بنی ہوئی ہے، ان کو سپورٹ کر کے آگے لے کے جا سکتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنی جماعت بنائیں. کیا یہ ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ اور نئی جماعت بنا کے اس کو ایک اچھے لیول پہ جا کے آپ کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد آپ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کریں گے یا پرائم منسٹر بنیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے. عمران خان 22 سال کے جدید کے بعد وزیر اعظم بن گیا پاکستان کا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے اپنی کشمیر کے لیے کچھ اچھا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج تک جنہوں نے جو کچھ سوچا ہے وہ اپنی کھانے کے چکر میں گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں انشاءاللہ کشمیر کے لیے سوچنا ہے. تو جہاں تک لوگوں کے تاثرات ہیں ابھی تک جو جس طرح ایک ایکسپیکٹیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں، تو جی بی کی طرح اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا صوبہ بنا دینا ہے. اب جب صوبہ بن جائے گا تو اس کے بعد پارٹی بنائیں گے آپ، اور اس کے بعد پھر کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کھڑے یہاں پہ پہلے بھی نہیں بن سکے، ابھی بھی نہیں بنے گا. انشاءاللہ یہ ضلع سکون ضلع پر ایسی عوام ہے کہ ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی اتنی مجال نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ صبح بن سکے. اچھا، یہ آپ گارنٹی سے کہہ رہے ہیں؟ جی گارنٹی سے کہہ رہے ہیں. اتنی پاور رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے سر. آپ دونوں بھائی نے ٹائم دیا، گرمی بھی ہے تو اتنا زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. تھینک یو فار اس. اللہ حافظ. شکریہ. ٹھیک ہے.